بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب جلیل کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب اچھے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، قوم سمود کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ قوم سمود ایک ایسی قوم گزری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت دی تھی۔ پہاڑ کو کاٹ کر مکان بنانا، پتھروں کی عمارتیں بنانا اور مقبرے تیار کرنا اس قوم کا خاص پیشہ تھا۔ عرب اسلامی ذرائع بتاتے ہیں کہ سمود ایک ابتدائی عرب قبیلہ تھا۔ سمود کا 23 بار قرآن میں ذکر آیا ہے، جو کہ خدا کی طرف سے گناہگار قوموں کی تباہی کے بارے میں ایک اخلاقی سبق کے حصے کے طور پر ہے، جو کہ قرآن کریم کا مرکزی مقصد ہے۔ قرآن کے مطابق قوم سمود ایک پچھلی قوم کے جانشین تھے، جسے قوم عاد بھی کہا جاتا ہے، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ وہ زمین کے سطح پر تراشے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ خدا نے مشرک سمود کو خبردار کرنے کے لیے حضرت صالح نبی کا انتخاب کیا کہ وہ ایک خدا کی عبادت کریں۔ جب حضرت صالح نے قوم سمود سے کہا کہ وہ اللہ کی ایک عبادت کریں، تو قوم سمود نے یہ کہہ کر حضرت صالح کی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ تو محض ایک بشر ہیں، اور انہوں نے خدا کی نشانی کا حضرت صالح سے مطالبہ کر دیا۔ خدا نے اپنی نشانی کے طور پر ایک دودھ والا اونٹ اتارا، اور حضرت صالح نے اپنے ہم وطنوں سے کہا، یعنی قوم سمود سے کہا کہ وہ اونٹ کو نقصان نہیں پہنچائیں، ورنہ پروردگار عالم کا عذاب نازل ہوگا، اور اسے اپنے کنویں سے پانی کو پینے دیں۔ لیکن قوم سمود نے اس اونٹ کی ایک انگلی کاٹ دی۔ یہ دوسری طور پہ ہم یہ کہیں کہ قوم سمود نے اس اونٹ کو زخمی کر دیا تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ پھر خدا نے قبیلے کو تباہ کر دیا، سوائے حضرت صالح اور چند دوسرے نیک آدمیوں کے۔ ناظرین، اس اونٹنی کو زخمی کرنے کے بعد قوم سمود نے حضرت صالح کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، اور انہوں نے آخرکار اپنے منصوبے کو تکمیل پہنچاتے ہوئے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، اسے قتل کر دیا، اور پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جاؤ اپنے پروردگار عالم سے کہو کہ ہم نے سرکشی کی ہے اور ہم پر عذاب نازل کرے۔ تم ہم کو ڈراتے ہو لیکن ہم نہیں ڈرتے ہیں۔ اگر تم اللہ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر مسلط کرو۔ تو ناظرین، جب قوم سمود نے خود ہی اپنے اوپر عذاب بلا کر مسلط کر لیا، تو پروردگار عالم نے بھی اسی رات ان 9 افرادوں کو کہ جنہوں نے پروردگار عالم سے عذاب مانگا تھا، ان پر اسی رات وہ پتھروں کی بارش کر دی، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے، اور صبح پوری قوم کے لوگوں کو ان 9 افرادوں کی لاشیں دکھائی دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب اور ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھ کر بھی قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی، اور اسی طرح سے بت پرستی کرتی رہی، اور بت پرستی میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم اب بھی بت پرستی اور نافرمانیوں کو نہیں چھوڑ رہی ہے، تو ایک دفعہ قوم سمود سے کہا کہ تمہارے پاس ابھی فقط صرف 3 دن باقی ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت کر لو، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہ مانی اور ان کی بات نہیں سنی، اور وہ اسی طرح سے اپنی سرکشی اور نافرمانیوں میں مبتلا رہے، اور پھر 3 دن کے بعد سب سے پہلے قوم سمود کے چہرے وہ کالے ہونا شروع ہو گئے۔ جب قوم سمود نے دیکھا کہ ان کے چہرے کالے ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو ایک دفعہ وہ قوم ڈرنے لگی، اور ایک دوسرے سے پھر کہنے لگی کہ نہیں معلوم کہ اب کون سا دردناک عذاب ہم پر نازل ہوگا، اور نہ جانے کون کون سے عذاب اب ہم پر نازل ہونے کے لیے تیار ہیں، اور ہم کن عذابوں میں اب مبتلا ہو جائیں گے۔ آخرکار انہوں نے توبہ نہیں کی، اور 4تھا دن آ پہنچا کہ 4تھا دن جیسے ہی آ پہنچا، اچانک آسمان سے ایک زوردار اور خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی
کہ جس کی وجہ سے تمام قوم سمود کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل خوف سے جیسے باہر نکلنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگیں۔ آواز اتنی تیز تھی کہ چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جو جہاں پر موجود تھا اپنی جگہ پر اوندھے منہ گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر لوگ ہلاک ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دردناک عذاب بھیجا جس کی وجہ سے ان کے گھروں کو ان پر گرا دیا، یعنی پروردگار عالم نے زلزلے کو ان پر مسلط کر دیا اور ان کے گھر جو ہیں وہ ان پر ہی گر گئے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالحہ علیہ السلام کو اور جو ایمان لائے تھے ان کو ہم نے اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار عالم بہت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نئی ویڈیو آنے تک کے لیے اللہ حافظ۔